نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ آج کی بات اللہ تعالیٰ سے یہ مدد مانگتے ہوئے کہ ہم اپنے اس وقت کا بہترین استعمال کر سکیں۔ ہم سب زندگی میں جو وقت دیے گئے وہ اپوائنٹڈ ہے، نہ اس میں کمی ہوگی نہ بیشی ہوگی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی سبب پیدا کر دے۔ نہ میرے اختیار میں ہے نہ آپ کے اختیار میں ہے اپنے وقت کو بڑھانا اور نہ کم کرنا۔ ہمارے اختیار میں بس یہی ہے کہ ہم اپنے وقت کا بہترین اور صحیح استعمال کیسے کر لیں۔ اپیرنٹلی تو ہم اپنی عمر کو کم یا زیادہ نہیں کر سکتے، اگر آپ کے میرے 50 سال عمر لکھے ہوئی ہیں تو ہم اس کو 60 نہیں کر سکتے اور اس طرح 30 بھی نہیں کر سکتے، لیکن ایک کام ہم کر سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ ہم لوگ اپنے اس وقت کو کوالٹی ٹائم بنا لیں اور اس تھوڑے سے وقت میں زیادہ چیزیں حاصل کر لیں، جس کے وجہ سے ہم سب اپنے آپ کو بہترین طریقے پر لے سکیں۔ محرم کے ساتھ اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اور جب بھی کوئی نیا سال یا دن یا زندگی کا کوئی فیز شروع ہوتا ہے تو انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کو بہترین طریقے سے استعمال کرے۔ آج بھی ذہن میں گھومتا ہے کہ جب کبھی نئی کاپی شروع کرتے تھے اپنے پڑھنے پڑھانے کے دوران تو کچھ کمٹمنٹس خود سے کرتے تھے، اچھا اب میں اس کو خراب نہیں کروں گی، گندا نہیں کروں گی، اس میں نے بہت اچھے نوٹس لینے ہیں اور دس اینڈ دیٹ، اس طرح کی باتیں کرتے رہتے نا، تو عزم ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ہماری زندگی کا کوئی نیا فیز آتا ہے، رمضان آیا یا رمضان گزرا، اگلا سال شروع ہوا، نیا کورس شروع ہوا، تو ہم کہتے ہیں کہ میں اس کو اب بہت اچھی طرح سے کروں گی۔ تو صرف اس سوچ کے ساتھ کہ اب یہ آنے والے چند دن جو بالکل ہمارے قریب ہیں، اس کو ہم ایک نئے عزم اور ایک نئے ارادے کے ساتھ کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ اغتنم خمسن قبل خمس، 5 باتوں کو 5 باتوں سے پہلے غنیمت جانو، یعنی زندگی میں 5 وقتوں کے آنے سے پہلے موجودہ حالت کو غنیمت سمجھتے وقت استعمال کر لو۔ پہلی چیز ہے جوانی، کہ بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، اس میں بہترین کام کرو۔ پھر دوسری چیز ہے صحت کو بیماری سے پہلے۔ آج صحت ہے الحمدللہ، آپ کہیں گے نہیں میں تو آج بھی بڑی بیمار رہتی ہوں، تو آپ سوچئے کہ اس سے بڑی بیماری بھی تو آ سکتی ہے نا۔ آج چھوٹی چھوٹی بیماریاں بڑی لگتی ہیں، کل اللہ نہ کرے بستر پہ پڑ جائیں، باتھ روم میں نہ جا سکیں، کروٹ نہ پلٹ سکیں، تو لہٰذا صحت کو بیماری سے پہلے۔ پھر مالداری کو فقیری سے پہلے۔ آج اللہ نے آسودہ رکھا ہے، کوئی روٹی پانی کا فکر نہیں، بجلی کا بل کہاں سے جائے گا، کھانا کہاں سے کھائیں گے، کوئی ایسے مسئلے نہیں ہیں۔ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو ہم بڑا خود بنا لیں اپنی خواہشات کے نام پر، وہ اور بات ہے، لیکن الحمدللہ روٹی پانی کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو کل کیا بڑی بات ہے کہ کوئی ایسے حالات آ جائیں کہ چھت بھی نہ ہو پاس، تو اس کو آج غنیمت جانتے ہوئے اپنے اس مال کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ پھر اپنی فراغت کے وقت کو مصروفیت سے پہلے۔ آج اللہ نے فراغت دی ہے، کل مصروف ہو سکتے ہیں، ابھی انمیرڈ ہیں میرڈ ہو جائیں گے، آج بچے نہیں ہیں کل بچے ہو جائیں گے، آج بچے چھوٹے ہیں کل بچے بڑے ہو جائیں گے، آج اپنی اون پہ رہتے ہیں کل رشتہ داروں کے ساتھ رہنا پڑ سکتا ہے۔ تو آج کا جو وقت ہے اس کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ اور پھر 5ویں چیز آپ نے فرمائی کہ اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانا ہے۔ آج جو کر سکتے ہیں اور کرنے کو کہا جاتا ہے، اس کی ڈیڈ لائن ہماری زندگی ہے۔ موت کے ساتھ نہ کھا سکیں گے، نہ پی سکیں گے، نہ پہن سکیں گے، نہ اوڑھ سکیں گے۔ تو پھر کیا پتہ چلا کہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے آج، ٹوڈے۔ یسٹرڈے گزر گیا، ٹمارو کسی نے دیکھا نہیں، تو آج کا دن جس کو آپ ٹو ڈے کہیں گے، اس پہ ہی اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کرنا ہے۔ تو زندگی میں ایمان والا کیا کرتا ہے؟ اپنے زندگی کے ہر دن کو اہم ترین دن سمجھ کر گزارتا ہے۔ اہم ترین، صرف امپورٹنٹ نہیں، دی موسٹ امپورٹنٹ۔ پھر ہر ہفتے ہر مہینے میں مزید ترقی کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق کہ جس کا ہر دن اگلے دن سے بہتر نہ ہوا وہ تباہ ہو گیا۔ تو ہمارا ہر سال پچھلے سال سے بہتر ہونا چاہیے۔ پھر اپنے ہر دن کو پچھلے دن سے بہتر کیسے کیا جائے؟ کوئی بھی کام کرنا اس کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے،
وہ علم جو ہمیں اچھا انسان بنا دے، وہ علم جو ہمیں اچھا مسلمان بننے میں مدد دے۔ علم کے ذریعے سے ان کاموں کا پتہ چلتا ہے جن کو کر کے ہم کامیابیوں کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو ہم نے نیت کرنی ہے کہ ہم نے علم نافع یعنی نفع دینے والے علم کو حاصل کرنا ہے، اور علم صرف جان لینے کا نام نہیں بلکہ جانے ہوئے پر عمل کرنے کا نام ہے۔ تو لہٰذا اس نئے سال کی ابتدا ہم اس عہد سے کریں کہ ہم اپنے آپ کو گزشتہ کل سے بہتر بنائیں گے، اور ہمارا آنے والا سال پچھلے سال سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح ہم کچھ اور نیتیں کر سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنی ہے، روٹھے ہوں کو منانا ہے، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا ہے، شیطان سے دور ہونا ہے، اپنی برائیاں چھوڑنی ہیں، اپنے ان کاموں سے بچنا ہے جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اور ایسے کام کرنے ہیں جو اللہ کا قرب پانے والے ہیں۔ اور اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی نیتیں کر لیجئے کہ میں نے اس سال کو اپنی زندگی کا دی بیسٹ ایئر بنانا ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہیپی نیو ایئر، ہم کہتے ہیں ہیپی آل دا ایئر۔ ہم نے اپنی زندگی کو اتنی خوبصورتی سے گزارنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب اس دنیا سے لے جائے تو نہ ریگریٹ ہو، نہ افسوس ہو، لولا اخرتنی الی اجل قریب کی دہائی نہ ہو، اور یہ نہ ہو کہ تھوڑا سا چھوڑ دو تاکہ کچھ اور کر سکیں۔ یہی پیغام ہے آپ سب کے لیے اس نئے سال کے آغاز میں اس سیشن کا، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کوالٹی ٹائم بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی میری کوششوں میں برکت دے، اخلاص دے، اتباع دے نبی کی، تاکہ ہمارے کاموں میں اللہ کی مدد آ جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک نیا سال آپ کا میرا منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سال میں بہترین نیکیاں کرنے کی توفیق دے، اور یہ سال ہماری خراب عادتوں کو اور ناپسندیدہ عادتوں کو چھوڑنے کا سال بنا دے، اور پسندیدہ باتوں کو اپنانے کا بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔